الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان شریف کی آمد سے قبل ہم نماز میں بگاڑ پیدا کرنے والی صورتوں پر گفتگو کر رہے تھے، اور اس کی پہلی قسم مفسدات نماز کی پہلی قسم زیادتی پر تفصیلی گفتگو رہی تھی. اور اس کے بعد رمضان شریف کی آمد کی مناسبت سے ہم نے روزے کے احکامات اور مسائل پر گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو رہی. پھر ہم نے حج کے مہینوں کی آمد کی مناسبت سے حج اور عمرے کے احکامات اور مسائل پر تفصیلی گفتگو کی. پھر اضحیہ یعنی قربانی کے مسائل اور احکامات پر گفتگو رہی. ان ساری ویڈیو سیریز کے درمیان نماز کے مفسدات کی گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا. اس سلسلے کو آج ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اور جو دوسری قسم ہے مفسدات نماز کی، وہ نقصان یعنی کمی پر گفتگو رہے گی. یعنی آپ نماز کا کوئی حصہ چھوڑ دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں، کوئی رکن چھوڑ دیتے ہیں. پہلی صورتحال یہ کہ آپ کوئی نماز کا رکن چھوڑ دیں. تو اگر آپ کوئی نماز کا کوئی رکن جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. آپ کو نماز پھر سے ادا کرنا ہوگا شروع سے. اور اگر آپ جان بوجھ کر نہیں چھوڑتے ہیں، بھولے سے چھوڑتے ہیں کوئی نماز کا کوئی رکن، اور آپ سلام بھی پھیر دیتے ہیں اور کافی دیر کے بعد آپ کو یاد آتا ہے، تو آپ کو وہ نماز پھر سے دہرانی ہوگی. لیکن اگر آپ کو سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ آپ نے کوئی ایک رکن نماز کا چھوڑا ہے، مثال کے طور پر آپ 2 رکعت والی نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سجدہ چھوڑ دیا تھا، تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وہ پچھلی فرسٹ والی رکعت پھر سے ایک بار دہرا دیں. یعنی اس کو اثر نو آپ پھر سے پچھلی والی رکعت دہرائیں گے اور نماز اپنی کنٹینیو رکھتے ہوئے ہی کریں گے، اور لاسٹ میں سجدہ سہو کر لیں گے. اور مان لیجیے آپ کو آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے سورہ فاتحہ سے پہلے یاد آ جاتا ہے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک رکن چھوڑا ہے. مثال کے طور پر آپ 2 رکعت والی نماز ادا کر رہے تھے اور آپ دوسری رکعت میں ہیں، اور ابھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع نہیں کیا ہے، لیکن آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ آپ نے تو پہلی رکعت میں سجدہ نہیں ادا کیا تھا. تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نے اگر دوسرا سجدہ نہیں ادا کیا تھا تو آپ حالت قیام سے پلٹ کر پہلی رکعت کے سجدے کی طرف چلے جائیں اور سجدہ ادا کر لیں. اگر پہلا سجدہ چھوڑا ہے تو پہلا سجدہ ادا کریں. اس کے بعد آپ نماز جیسی کنٹینیو کر رہے تھے، یعنی پہلے سجدے کے بعد آپ کو جیسی کنٹینیو کرنی چاہیے تھی ویسی آپ کنٹینیو کر لیں گے. یعنی پہلے سجدہ کریں گے، پھر جلسہ کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت میں آ جائیں گے. اور اگر دوسرا سجدہ آپ نے چھوڑا تھا تو آپ پلٹ کر دوسرا سجدہ ادا کریں گے، پھر دوسری رکعت کی طرف آ جائیں گے، پھر دوسری رکعت نارملی ویسے ہی کنٹینیو کریں گے، اور لاسٹ میں سجدہ سہو آپ ادا کر لیں گے. ایسے ہی اب آپ مثالیں بناتے جائیے کہ اگر آپ کو دوسری رکعت میں یہ یاد آتا ہے کہ آپ نے رکوع مس کیا ہے، رکوع آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ پلٹ کر رکوع کی طرف چلے جائیں گے. یہ اس وقت ہوگا کہ آپ کو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے یاد آتا ہے، تو آپ رکوع کی طرف چلے جائیں گے. پھر رکوع کے بعد جیسی آپ کو نارملی نماز ادا کرنی چاہیے آپ ویسی ادا کریں گے، اور لاسٹ میں سجدہ سہو کر لیں گے. اور اگر آپ کو آخری رکعت میں یاد آتا ہے اور آپ نے سورہ فاتحہ اگر پڑھنا شروع کر دیا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کی پچھلی رکعت جو آپ نے جس میں ایک رکن آپ نے چھوڑا تھا یا سجدہ چھوڑا تھا یا رکوع چھوڑا تھا، اس رکعت کو آپ
اپنی کاؤنٹنگ میں سے ہی نکال دیں، وہ آپ کی رکعت باطل ہو جائے گی۔ یعنی مان لیجیے آپ 2 رکعت والی نماز ادا کر رہے تھے، دوسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ یاد آتا ہے کہ بھائی میں نے تو پچھلی رکعت میں ایک رکن چھوڑا ہے، رکوع چھوڑا ہے، تو اب آپ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو آپ کی وہ پہلی رکعت جو تھی جس میں آپ نے چھوڑا تھا ایک رکن، وہ آپ کی کاؤنٹنگ میں سے نکل جائے گی۔ اب جس رکعت میں آپ ہیں وہ آپ کی پہلی رکعت بن جائے گی، آپ کو باقی نماز ویسے ہی کنٹینیو کر لینی چاہیے۔ اور مثال کے طور پر آپ کو اگر 4 رکعت والی نماز آپ ادا کر رہے تھے اور چوتھی رکعت کے تشہد میں آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں ایک سجدہ چھوڑا ہے، ہر رکعت میں آپ نے ایک سجدہ چھوڑا ہے، اس طرح 4 سجدے آپ نے چھوڑے ہیں، تو چوتھی رکعت میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ چوتھی رکعت میں تشہد سے پلٹ کر سجدے کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ نے دوسرا سجدہ چھوڑا ہے تو آپ دوسرا سجدہ کر لیں، پھر آپ کی یہ جو 4 والی رکعت تھی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور وہ پہلی رکعت آپ کی بن جائے گی، اور آپ کو باقیہ 3 رکعتیں الگ سے ادا کر لینی چاہیے اور لاسٹ میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اور اگر آپ کو چوتھی رکعت میں تشہد میں یہ یاد آتا ہے کہ بھئی میں نے تو چوتھی رکعت میں دوسرا سجدہ ادا نہیں کیا تھا، تو آپ تشہد کو ڈسکنٹینیو کر دیں اور دوسرا سجدہ ادا کر لیں، اس کے بعد پھر باقیہ نماز کنٹینیو کر لیں اور لاسٹ میں سجدہ سہو کر لیں۔ اور اگر آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں، مان لیجیے آپ چوتھی رکعت میں ہیں اور آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ میں نے کون سا رکن چھوڑا ہے، یا رکوع چھوڑا ہے یا سجدہ چھوڑا ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ رکوع کو ترجیح دے لیں، یعنی آپ اس کو رکوع کے ویسا آپ یہ کاؤنٹ کریں کہ آپ نے رکوع چھوڑا ہے اور آپ رکوع سے نماز اپنی دہرا لیں، رکوع سے آپ نماز اپنی ادا کرنا شروع کر لیں اور پھر لاسٹ میں سلام پھیر لیں اور سجدے سہو کر لیں اس سے پہلے۔